اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلے اسباق میں ہم نے حروف تہجی اور مرکبات کے متعلق پڑھا تھا کہ مشترکہ جو اکٹھے حروف لکھے جاتے ہیں ان کو حروف مرکب کہا جاتا ہے، یعنی عادی اشکال والے حروف اور مکمل اشکال والے حروف بھی ہم نے پڑھے، اور جب مختصر جو اشکال ہیں ان کو ملایا جائے تو وہ مرکب حروف ہوتے ہیں۔ تو آج ہم حروف کے اوپر جو حرکات ہوتی ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج کا ہم سبق پڑھیں گے۔ تو ہم جو حرکات ہیں ان کی تعداد اور ان کی پہچان اور ان کی مشق کے متعلق آج ہم اپنے سبق کو دہرائیں گے۔ ہمارا سبق ہے حرکات۔ تو حرکات کی تعداد 9 ہے، یعنی زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو، اور یہ جو میں نے آپ کو یہ ساری گنوائی ہیں ان کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرتے ہیں۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، یعنی نہ تو اس کو جھٹکا دیں گے اور نہ ہی اس کو لمبا کریں گے، یعنی مدہ بھی نہ ہو اور جھٹکا بھی نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ سمپل پڑھا جاتا ہے، سمپل آواز کے ساتھ۔ تو الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں، یعنی حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ تو یہ متحرک ہو جائے تو پھر الف نہیں پڑھا جاتا بلکہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ تو را کو پر زیر یا پیش ہو تو را کو پر، یعنی را کے اوپر جب زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ ایک اس کا ہے خیال رکھیں گے ہم کہ حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ان کی جو ادائیگی ہے وہ بھی صحیح طریقے سے ہو۔ اور ایک اور بات بھی مد نظر رکھیں گے کہ جو حروف قریب الصوت ہیں، یعنی کہ جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں، ان کے اندر بھی فرق کریں گے، جیسا کہ ہم نے پیچھے ملتی جلتی جو آوازوں والے حروف ہیں ان کی پریکٹس کر لی ہے، اور وہ ہمارا سبق پہلے گزر چکا ہے۔ اگر آپ نے نہیں سنا تو اس کو دہرا لیں اور سن لیں۔ اب یہاں سے ہم پڑھیں گے، روایتی طریقے سے بھی پڑھیں گے، اور جو جدید طریقہ تدریس ہے یعنی ساؤنڈز کے ذریعے، تو ہم اس کی بھی انشاءاللہ آج پریکٹس کریں گے دونوں طریقوں سے، تاکہ جو بھی آپ کو آسان لگے آپ اس پر عمل کر سکیں۔ تو دونوں طریقوں سے پڑھیں گے۔ تو ایک روایتی طریقے سے جیسے پڑھتے ہیں پہلے ہم اس کو پڑھیں گے، اس میں جوڑ بھی کرتے ہیں، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، یعنی اس کو جھٹکا بھی نہیں دیں گے اور اس کو لمبا بھی نہیں کریں گے، مد بھی نہیں کریں گے، یعنی آ ای او بھی نہیں کریں گے اور آ ای او بھی نہیں کریں گے۔ تو اس کو بالکل تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سمپل آواز میں جہاں تک جو سکون سے آرام سے بندہ پڑھ سکے اس کو پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یعنی یوں سمجھیں کہ آدھا سیکنڈ میں اس کو ادا کر لیں گے۔ آگے ہے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔
جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ ایسے ہی ہم آگے سارے اس کے جو ہے وہ ہم ان کو دہراتے جائیں گے۔ لیکن اب ہم اس کو پڑھتے ہیں جدید صوتی طریقہ تدریس کے ساتھ، کہ اس میں جو ہے وہ آسانی ہے زیادہ، یہ آسان سبق ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ ہجے نہیں کیے جاتے، اور اس میں صرف ساؤنڈز کے ذریعے پہچان کروائی جاتی ہے۔ بچوں کو اگر کروانا ہے تو ان کو صرف ایک حرکت کی پہلے پریکٹس کروائیں، زبر کی یا زیر کی یا پیش کی، یا پھر ایک ایک جو ایسے پیر بنا ہوا ہے اس کی کروا دیں، اور پھر اگلے پر آپ جائیں جب پہلا ان کو سمجھ آ جائے۔ تو ہم صرف ساؤنڈز کے ذریعے، یعنی جس کو ہم جدید صوتی طریقہ تدریس کہتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اس میں جوڑ نہیں کیے جاتے، ان میں ہجے نہیں کیے جاتے، صرف آواز سے ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور مخارج کا خیال رکھیں گے تو ہم پڑھیں گے آ ای او، یعنی زبر کی، زیر کی اور پیش کی جو حرکت ہے اور آواز ہے، اس کا ساؤنڈ سے کے ذریعے ہی ہم اس کو جو ہے وہ پہچان کروائیں گے اور مشق کریں گے۔ مثلاً آ ای او، با بی بو، تا تی تو، سا سی سو، جا جی جو، حا حی حو، خا خی خو، دا دی دو، ذا زی زو، را ری رو، زا زی زو، سا سی سو، شا شی شو، صا سی سو۔ یعنی اس میں اور اس میں ہم نے فرق کیا ہے، تو اس کو مد نظر رکھیں گے۔ ضا ضی ضو، طا طی طو، ظا ظی ظو، عا عی عو، غا غی غو، فا فی فو، قا قی قو، کا کی کو۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلرز چینج ہیں ان کے، یہ جو بلیو کلر ہیں تو ان کا کلر، اور یہ بلیک کلر ہیں، تو یہ جو حروف ہیں ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، تو ان کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کی جو کلر ہے اس کو چینج کیا گیا ہے، تو یہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، تو ان کو ہم نے پر کر کے پڑھا ہے۔ تو باقی حروف جو بلیک ہیں یہ عام ان کی جو صفات اس کے مطابق پڑھے جائیں گے، تو لہٰذا یہ ان کا خاص خیال رکھیں گے۔ تو یہ ہم نے پڑھا، کاف کی مشق کی ہے۔ تو آگے ہم یہ چھوٹا کاف اس کو کہتے ہیں، یہ بڑا کاف ہے اور اس میں قلقلہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہم نے پڑھا قا قی قو، کا کی کو، لا لی لو، ما می مو، نا نی نو، وا وی وو۔ ہا ہی ہو، آ ای او، یا جی جو۔ تو ہم نے ان کو دیکھا کہ یہ حروف حلقی ہیں، لیکن ان کا جو حروف حلقی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کے 3 حصے ہیں، ابتدائی حلق، وسط حلق اور انتہائی حلق۔ تو اس کا بھی ہم خاص خیال رکھیں گے کہ اگر اس کو ہم خاص خیال نہیں رکھیں گے تو پھر حرف کی ادائیگی میں فرق آ جائے گا، جو کہ لحن جلی کے زمرہ میں آتا ہے۔ حرف کی جو صفت ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، تو جو گناہ کبیرہ ہے اور اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ہمارا سبق ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ حرکات کے حوالے سے تھا۔ تو ہم نے جدید صوتی طریقہ تدریس کے ذریعے سے بھی اور روایتی انداز سے بھی پڑھا ہے
تو امید ہے کہ آپ کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور ہم نے جو پڑھا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور لائک بھی فرمائیں اور شیئر بھی فرما دیں، تاکہ اور دوستوں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہماری کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔